اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے بہت شارٹ نوٹس پر۔ کرونا کی تیسری لہر کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ پختونخوا کے 16 اضلاع میں کرونا کی پازیٹیوٹی کی شرح بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے۔ ان میں بالخصوص سینٹرل ریجن جو ہے، جن میں پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، سوابی، مردان اور ساتھ ہی ساتھ مالاکنڈ کے کچھ اضلاع، صدرن اضلاع اور ہزارہ کے کچھ اضلاع یہ شامل ہیں۔ اگر ہم صرف پشاور کی بات کریں تو 24 سے 29% پازیٹیوٹی ریٹس ہے، اور اس سے زیادہ تشویشناک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ عوام کی طرف سے انتہائی بے احتیاطی ہے۔ ہم آپ کے توسط سے یہ اپیل کر رہے ہیں عوام سے کہ کم از کم ماسک پہننا شروع کر دیں۔ مشکل وقت ہے، ماسک کے ساتھ عادی ہونا بہت مشکل ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے، لیکن ماسک پہننا وینٹیلیٹر پہ پڑے رہنے سے بہتر ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ آج کی آپ کو زحمت دی ہے کووڈ کے حوالے سے اور صحت کارڈ کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت نے ایک اہم اقدام اٹھایا ہے، جس سے ہم تیسری لہر کو کاؤنٹر کرنے میں انشاءاللہ کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے، لیکن عوام کے تعاون کی بھی اشد ضرورت ہے۔ تیمور جگڑا آپ سے بات کریں گے اس حوالے سے جو ہماری صحت کارڈ کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جی، آج یہ پریس کانفرنس بیسکلی صرف کووڈ کے تھرڈ لہر کے لحاظ سے بلائی ہے، اور کامران نے آلریڈی کہا کہ باقی جو ملک کا جو شمالی حصہ ہے، جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبے اور آزاد کشمیر میں کووڈ کی ایک لہر پھیل رہی ہے جو پہلے اور دوسرے لہروں سے مختلف ہے۔ ہم اپنی ساری وہ امپلیمنٹیشن پلاننگ جو ہوئی تھی اس کو ابھی ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں، تاکہ اس ویو میں میڈیکل سائٹ پہ جتنی بھی ریلیف لوگوں کو دے سکے وہ دیں۔ کل میرے خود چارسدہ اور مردان کا وزٹ کیا۔ سیکرٹری صاحب جو تھے ڈپارٹمنٹ کے وہ سوات گئے، اور جو ڈی جی ہیلتھ تھے وہ سوابی گئے۔ یہ وہی ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ کووڈ کا پریشر سب سے زیادہ ہے۔ سب سے پہلے تو میڈیا کے تھرو میں پبلک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی کیپیسٹی انہانسمنٹ کے لیے کیا اقدامات کیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فی الحال ان اضلاع میں ہمارے جو بڑے ہسپتال ہیں پبلک اور پرائیویٹ، اس میں جو کووڈ کیپیسٹی تھی اس میں کافی اسٹرین، حالانکہ انہوں نے بڑھائی بھی ہے۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے یہ میسج ضروری ہے کہ ہم مزید کیپیسٹی کیسے بڑھا رہے ہیں۔ پشاور میں اور ہاسپٹلس کے علاوہ ایچ ایم سی بھی کیپیسٹی بڑھا رہی ہے، تقریباً وہ 140-150 بیڈ سے 200 سے 225 بیڈز تک جائیں گے۔ ہمارا جو نشتر آباد میں کووڈ کو ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل ہے وہ بھی تقریباً 25 بیڈز ایڈیشنل بڑھائے گا، وہاں پہ 50 بیڈز ہیں۔ ہمیں بڑی ایک کیپیسٹی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پشاور جو ہے وہ ساری پشاور ویلی کا سرپلس لوڈ بھی اٹھاتا ہے، جس میں پشاور ڈویژن اور مردان ڈویژن دونوں شامل ہیں۔ تو جو اس میں سب سے بڑا اقدام جس پہ فی الحال کام جاری ہے وہ یہ ہے کہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کا جو نیا بلاک ہے، جو ایک 500 بیڈ یونٹ ہے، جو پورے ملک کے سب سے جدید میڈیکل فیسلٹیز میں سے ہے، وہ ہم کووڈ کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہمارے پاس کیپیسٹی جو پشاور میں ہے آئی سی یو ایچ ڈی یو بیڈز کی، وہ تقریباً ڈبل ہو جائے گی اگر ضرورت ہو۔ اس کے علاوہ اس لہر میں چارسدہ میں بھی جو ہے وہ کافی زیادہ پیشنٹس پڑے، اور چونکہ چارسدہ میں ایم ٹی آئی ہاسپٹل نہیں ہے تو ان کا تقریباً سارا لوڈ پشاور آتا ہے۔ چارسدہ میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل بنا ہے، جس میں سینٹرلائزڈ آکسیجن بھی ہے، جس میں ایک بلاک ہم نے پہلے بھی کووڈ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا تھا۔ چارسدہ میں ہم وہ ویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل کو دوبارہ کووڈ ہاسپٹل جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ پہلے فیز میں ودن 1 to 2 days ایک 32 بیڈ کا وہاں پہ آئی سی یو ایچ ڈی یو بلاک جو ہے وہ انکریز ہوگا۔ ودن 2 weeks
وہاں پہ جو نئی فیسلٹی بھی بن رہی ہے جو بیسکلی تیار ہے، کل جا کے ان کو ہدایت کی کہ وہاں پہ کام کمپلیٹ کریں. رات کو پیسکو کو بھی بلایا کہ اس کی الیکٹریفیکیشن کریں. تو انشاءاللہ ود ان 2 ویکس وہ 200 بیڈ کا ہاسپٹل جو ہے وہ کووڈ کی کیپیسٹی بن جائے گی. وہ آپ کا سارا 410 ڈسٹرکٹ کا لوڈ جو ہے وہ اٹھا سکے گی. اس طرح مردان میں جو مردان MTI ہے اس نے بڑا زبردست کام کیا ہے. اپنی کیپیسٹی 50 سے 150 سے زائد بیڈز تک آلریڈی انہوں نے انکریز کی ہے. وہ اپنی کیپیسٹی فردر 200 بیڈز تک انکریز کریں گے. لیکن وہاں پہ جو DHQ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو اس کے قریبی ہے، جس کی ریفربشمنٹ ہو رہی تھی اور وہاں پہ ایک ویکسینیشن سینٹر بنا تھا، اس کا ایک بلاک جو ویمنز بلاک نیا انوگریشن کے لیے تیار ہے، اس کو بھی ہم ایز اے کووڈ ہاسپٹل ابھی شارٹ ٹرم میں ری انسٹیٹیوٹ کریں گے. تو وہ مردان میں ہمیں ایڈیشنل 200 بیڈز کی کیپیسٹی دے دے گا. سوابی میں جو ہمارا باچا خان میڈیکل کمپلیکس ہے، جو وہاں کا ٹیرشری ہاسپٹل ہے، وہاں پہ تقریباً 40 HDU اور ICU پیشنٹس تھے، لیکن اس ہاسپٹل کی کیپیسٹی تقریباً 100 کے قریب ہے. وہاں بھی ہم نے ایڈیشنل سٹاف دے کے وہ ساری 100 بیڈز کی کیپیسٹی یوٹیلائز کرنی ہے. اور سرج کیپیسٹی ٹوپی کے کیٹیگری C ہاسپٹل میں 20 بیڈ کا آئسولیشن یونٹ. تو سوابی کی کیپیسٹی بھی کووڈ کی 40 بیڈ سے 120 بیڈز تک چلی جائے گی. اور جو ڈے ٹو ڈے ایمرجنسی کا زیادہ لوڈ ہے وہ ہم DHQ ڈائیورٹ کر دیں گے. یہ میں نے آپ کو پشاور ویلی میں جو کیپیسٹی انہانسمنٹ کا پلان ہے اس کی موٹی موٹی جو سٹرینڈز ہیں وہ بتا دی. اسی طرح قاضی حسین احمد کمپلیکس میں نوشہرہ میں بھی جو نئے HD گئے ہیں وہ کیپیسٹی انکریز پہ ہمیں ایک آدھ دن میں بتا دیں گے کہ وہ کتنے نمبرز کی کیپیسٹی وہاں پہ انکریز کر سکتے. تو انشاءاللہ ہماری جو ساری پشاور ویلی ہے اس میں سرج کیپیسٹی ہمارے یہ سب آپ ملا کے تو یہ تقریباً 1000 بیڈز جو ہیں وہ بن جائیں گے. سوات کا جو سیدو شریف کا جو ہاسپٹل ہے وہ بھی کنٹینیوسلی پیشنٹس کا لوڈ اٹھا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے ناردرن اضلاع ہیں مالاکنڈ ڈویژن کے وہ زیادہ تر وہاں پہ جاتے ہیں. کل وہاں پہ سیکرٹری ہیلتھ نے ٹور کیا اور وہاں پہ بھی ہم انشاءاللہ ود ان ڈیز 150 سے 250 تک بیڈ کیپیسٹی بڑھائیں گے. ان کو ہم نے کیونکہ وہاں سلنڈر بیسڈ آکسیجن سسٹم ہے، یہ بھی ہدایت دی ہے کہ امیڈیٹلی سینٹرلائزڈ آکسیجن سسٹم بھی بنائیں، جو کہ ہم 7 سے 10 ایڈیشنل ہاسپٹلز میں امیڈیٹلی انسٹال کر رہے ہیں فار دا لانگ ٹرم. فار دا شارٹ ٹرم ہم جو ہیں اپنی آکسیجن سلنڈرز کی کیپیسٹی بھی بڑھا رہے ہیں. سارے ان ہاسپٹلز میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے میں نے 10 دن پہلے ہدایت دی تھی آکسیجن سسٹم کی، بیسک سسٹمز کی آڈٹ بھی کی ہے. اس کے علاوہ ہم جو بھی کر سکتے تھے اس پہ بھی فوکس کریں. جو سب سے بڑا شاید قدم ہے، ہم نے کل اور پرسوں اپنی صحت کارڈ کی ٹیم سے میٹنگ کی. کل میں نے اسٹیٹ لائف کے چیئرمین سے بھی بات کی اور آج 5 بجے ان کے ساتھ ویڈیو کانفرنس ہے. چیف منسٹر صاحب کی اپروول اور سپورٹ کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، کچھ ہمارے پیشنٹس آلریڈی جو ہے وہ کووڈ کی ٹریٹمنٹ صحت کارڈ سے لے رہے ہیں تاکہ اس پہ پالیسی ایمبیگوٹی نہ ہو. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تھرو دا صحت کارڈ ہم تمام وہ کووڈ پیشنٹس جس کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے پبلک اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، ان کی ٹریٹمنٹ اٹھائیں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ جو یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا اقدام ہے یہ ہمیں بار بار اس ٹائپ کے فائدے دے گا ہیلتھ سسٹم میں ایمرجنسیز کا جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک ایسے ٹائم میں جب اتنی بڑی وبا ہے ہمارے پاس ایک ایسے ٹول ہے جس سے ہم لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ اس پہ امیڈیٹلی کام کریں. جیسے ہی ہم اسٹیٹ لائف کے ساتھ موڈیلٹیز فائنل کر دیں گے تو آپ کو شام پہ جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ یا تھرو ویڈیو مزید جو ہے وہ فیڈ بیک دے دیں گے.
لیکن اس سے لوگوں کو بھی ریلیف ملے گا، لیکن اس کے ساتھ میری امید ہے اور اس کے لیے ایک لیٹر بھی تیار ہے کہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی زیادہ اپرچونٹی ملے گی کہ وہ بھی اپنی زیادہ کیپیسٹی کووڈ کو ڈیڈیکیٹ کریں، اور لوگوں کو یہ نہیں جو ہے وہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کون سے ہاسپٹل جا رہے ہیں کووڈ ٹریٹمنٹ کے لیے، صرف تھوڑے سے ریگولیٹری پروٹوکالز پہ جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ اس لیے اسٹیٹ لائف کے ساتھ میٹنگ کریں۔ دیکھیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ سے یاد رکھیں، اور میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تھرو آؤٹ دا کووڈ کرائسس بڑا پازیٹیو رول پلے کیا۔ یاد رکھیں نیو یارک ہو، لنڈن ہو، اسپین ہو، اٹلی ہو، فرانس ہو، نہ کسی سسٹم نے صرف ہیلتھ کیئر کیپیسٹی سے کووڈ کا مقابلہ کیا، نہ بغیر ایس او پی کمپلائنس کے کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی ملک ابھی اس سچویشن میں ہے کہ وہ کمپلیٹ لاک ڈاؤنس کی طرف جائے۔ حل ایک ہی ہے، سال ہو گیا ہے، کامران نے آلریڈی بات کی، ہمیں جو بھی ہو، جیسے ہم نے پچھلے 3-4 مہینوں میں بہت سے پریس کانفرنسز کیے تھے، آپ میں بھی کم لوگوں نے ماسک پہنے تھے، ایسے بہت سے موقع ایسے ہوں گے جہاں پہ میں نے بھی آؤٹ ڈورز میں ایسے موقع پہ ماسک نہیں پہنا ہوگا، ٹھیک ہے، انسان ہے، انسان جو ہے وہ ہر وقت جو ہے ایڈہیرنس نہیں کر سکتا ٹو دا اسٹرکٹسٹ نارمس، لیکن ایسے ٹائم میں جب ہم چاہتے ہیں کہ یہ تھرڈ ویو سبسائڈ ہو، پچھلے کچھ دنوں میں 12-13% پہ ہماری نیٹ پازیٹیوٹی آ رہی ہے، تو بڑا ضروری ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے ہم اپنا بیہیویئر چینج کریں، پبلک کو بھی آگاہ کریں۔ میں خود جی ایکچولی دیکھ رہا ہوں کہ اوور دا لاسٹ فیو ڈیز ایٹ لیسٹ پشاور میں یا جن اضلاع میں میں گیا ہوں پبلک سیٹنگز میں، اور پبلک میں بھی ماسک ویئرنگ زیادہ ہوئی ہے۔ ہمیں اس سے بہت زیادہ چاہیے، ہمیں ٹریڈرز کی بھی ہیلپ چاہیے، ہمیں بزنس کمیونٹی کی بھی ہیلپ چاہیے، ہمیں میڈیا کی بھی ہیلپ چاہیے، ہمیں سب سے زیادہ پبلک کی ہیلپ چاہیے۔ نہ ہم کسی کو فائن کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لینا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ اس چیز سے، جو اس ایک سمپل چیز سے جس سے آپ اپنی جان بھی بچا سکیں، جس سے آپ اپنے عزیزوں کی، دوستوں کی جان بھی اور صحت بھی بچا سکیں، اور جس سے آپ ہماری ہاسپٹل کیپیسٹی پہ بھی پریشر کم کر سکیں، اس پہ تعاون کریں۔ تھرڈ ویو بھی سبسائڈ ہو جائے گا، ویکسینیشنز بھی انشاءاللہ زیادہ ہوں گی، اس پہ آپ کے سوال بھی ہوں گے۔ سب سے بڑا میسج آج یہ ہے، سب سے بڑی دفاع کووڈ کے اگینسٹ ہمارا احتیاط ہے۔